السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، گورنر کے پی فیصل کریم، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملہ کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ لاہور میں چیئرمین الحمرا رضی احمد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سارہ رشید نے آرٹسٹ کے عالمی دن پر فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ فنکاروں نے ادب و فن کے ذریعے معاشرتی خوبصورتی اور ملکی شناخت کو اجاگر کیا ہے۔ حکومت پنجاب فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین الحمرا رضی احمد نے کہا کہ الحمرا کا مقصد آرٹ، موسیقی، ڈرامہ اور ادب کے فروغ میں مسلسل محنت کرنا ہے۔ ڈینا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش مدثر الطاف کو گرفتار کر کے 10 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کو عدالت میں ٹھوس شواہد کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ بہترین پروسیکیوشن سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ جہلم میں جی ٹی روڈ پر رکشہ اور موٹر سائیکل میں خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈی ایس کیو ہسپتال جہلم منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 38 سالہ سلیمان، 15 سالہ منان آصف، 45 سالہ جمیل کوثر، 85 سالہ شمیم بیگم اور 16 سالہ ایلین ارشد شامل ہیں۔ مصطفی آباد میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قبلہ اول کی آزادی کے لیے تحریک لبیک 10 لاکھ مجاہدین کو فلسطین بھیجنے کا اعلان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سرزمین مصطفیٰ آباد پر قبلہ قائد محترم جانشین امیر المجاہدین علامہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حاضر ہیں، اور فلسطین کا یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس پر فلسطین کے تمام عشاقان مصطفیٰ اور تمام مجاہدین ان کی ایک نظر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف ہے، اور قائد محترم کی کال پر بھی الحمدللہ صرف مصطفیٰ آباد ضلع قصور ہی نہیں بلکہ پاکستان کے طول و عرض جہاں کہیں بھی پریس کلب ہیں وہاں پر عشاقان مصطفیٰ سراپا احتجاج ہیں، اور ہم بھی پرزور اپیل کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے اور تمام ذمہ داران سے کہ فلسطین کے لیے جس قدر ہو سکتا ہے آپ میدان عمل میں آئیں۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین کے حکم پر پہلا مارکہ جو ہے اس میں 10 لاکھ کے قریب ہم مجاہدین جہاد کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ کارکن جتنے بھی ہیں وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک یہ فلسطین کے مسئلے پر یکجان ہو کر ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ قائد محترم کے حکم پر جب بھی ہمیں کال ملتی ہے پاکستان کی حکومت ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ فلسطین جا کر ہم جو ہے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں پھر سے وہ اسی طرح اذان اور نماز کی صدائیں جو ہیں وہ جاری ہوں گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ جہلم میں ڈی پی او ناصر محمود باجوہ نے کھلی کچہری منعقد کی۔ شہریوں نے اپنے مسائل بیان کیے جن پر فوری احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈی پی او نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات فروشوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی میں پولیس کا ساتھ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو فوری انصاف فراہم کرنا ہے۔ لاہور پریس کلب کے زیر اہتمام 3 روزہ کتاب میلے کا افتتاح گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی فزکس ڈائریکٹر اور شعبہ فزکس کی چیئرپرسن ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کیا۔ نائب صدر امجد عثمانی، سیکریٹری زاہد عابد اور گورننگ باڈی کے اراکین بھی تقریب میں موجود تھے۔
ڈاکٹر شازیہ بشیر نے خطاب میں کہا کہ مطالعہ پیشہ ورانہ قابلیت بڑھاتا ہے اور ترقی یافتہ قومیں کتابیں پڑھنے پر زور دیتی ہیں۔ فیصل آباد میں سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر ویمن پولیس اسٹیشن کی ایس ایچ او مدیحہ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم محسن کو گرفتار کر لیا۔ ملزم متاثرہ خاتون کو مسلسل ہراساں اور ناجائز تعلقات پر مجبور کرتا رہا اور مکوانہ چوک میں تشدد کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور دیگر ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سی پی او کامران عادل نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ فیصل آباد میں تھانہ منصور آباد کے علاقے میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سی پی او کامران عادل نے ایس پی مدینہ ڈویژن کو ملزم کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹیکنیکل وسائل کی مدد سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی کے نتیجے میں بڑے نیٹ ورک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 135 لیٹر سے زیادہ شراب، مختلف برانڈز کی 100 سے زائد بوتلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ چوچک میں پریس کلب کی مرکزی باڈی کا خصوصی اجلاس کل کلب میں منعقد ہوا، جس کی صدارت سہیل شریف بھٹی نے کی۔ مزید تفصیل بتائیں گے اصغر قادر۔ جی اصغر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوچک پریس کلب آفس میں، جس میں آج چوچک پریس کلب کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ چوچک پریس کلب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ علاقہ بھر میں صحافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے اور وقتی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو آج کے اجلاس کے حوالے سے میں بات کروں گا چوچک پریس کلب کے صدر سہیل شریف بھٹی صاحب سے۔ وہ بتائیں گے کہ آج کا ایجنڈا کیا تھا اور آج کیا کیا معاملات ہوئے۔ سہیل شریف بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوچک پریس کلب کے تمام دوست تشریف لائے۔ آج کی ہماری میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ جو سال گزر گیا ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جس میں سارے دوستوں سے رائے لی گئی۔ سارے دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور چونکہ آئندہ سال شروع ہونے والا ہے، فردر الیکشن کے لیے، فردر جو سیٹ اپ ہے چوچک پریس کلب کا اس کو چلانے کے لیے فردر الیکشن کی اس پہ بھی مشاورت کی گئی، اس کا ٹائم فریم مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوست ویلنگ ہیں ان سے ان کی رائے لی گئی اور اس کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا چوچک پریس کلب کے روحوں رواں اعجاز حسین بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی قادری صاحب، آج کی میٹنگ بہت شاندار رہی۔ آج کی میٹنگ کی خاص بات تو یہ ہے کہ صدر چوچک پریس کلب ملک سہیل شریف بھٹی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، اور چوچک پریس کلب کے صحافی جن کا ایک درینہ مسئلہ چل رہا تھا چوچک پریس کلب کی بلڈنگ کا، تو انہوں نے چوچک پریس کلب کی بلڈنگ کے لیے جو ہے 5 مرلہ زمین کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے جو ہے صحافیوں کا ایک درینہ مسئلہ حل ہوا، اور صحافی ان کے اس قدم سے انتہائی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دیگر معاملات کے علاوہ سہیل شریف بھٹی نے چوچک پریس کلب کی بلڈنگ کے لیے زمین کا نظام کیا، جس کے لیے تمام اس کے مشکور ہیں۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ چونیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر طلحہ انور کی زیر نگرانی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ دکانوں کے آگے پختہ تھڑے مسمار کر دیے گئے اور عارضی رکاوٹیں ہٹا کر سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کی کوششوں کو سراہا۔ تاجروں کو آئندہ تجاوزات کرنے پر سخت قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دے دی گئی۔ قصور پولیس نے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش علی احمد اور بلال شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1700 گرام اور 1310 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ تھارو شاہ میں ایلیمنٹری اسکول میں لیڈی ٹیچر کی جانب سے بچے پر تشدد کا واقعہ سامنے آ گیا۔ دریا خان جلبانی کے اسکول ٹیچر نے 7 سالہ بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا۔ نوشہر و فیروز میں پھول سٹی کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت غلام قادر کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا بتانا تھا کہ ڈرائیور جائے وقوع پر کار چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
नौशेरो फिरोज में हालानी थाने के हदूद गांव कमाल चांग में ज़मीनी तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मतूफ़ी की शनाख्त 45 साला दोस्त मोहम्मद चांग के तौर पर हुई। ज़मीनों के दरमियान गुजरने वाली पगडंडी झगड़े का सबब बनी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें से4 स्पेशल टीवी।